بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا قصہ ہے ہاروت اور ماروت کے بارے میں۔ یہ دو فرشتے تھے جو اللہ پاک نے زمین پر بھیجے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہوا تھا، جیسا کہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہو گئے تھے۔ اپنے دور و زوال میں انہوں نے بجائے محنت اور جدوجہد کے کچھ شیطان و صف تو شہاس کے بہکاوے میں آ کر جادو اور منتر کا استعمال شروع کر دیا۔ جادو سیکھنے اور استعمال کرنے کی بیماری ان میں اتنی عام ہو گئی کہ ان کے عوام معجزہ اور جادو میں فرق کرنا بھول بیٹھے تھے۔ انبیاء کی حیثیت ان کے نزدیک جادوگروں کی سی ہو کر رہ گئی تھی اور دینی علوم کو انہوں نے بالکل فراموش کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بابل یعنی عراق عرب کا قدیم نام کی سرزمین میں دو فرشتوں کو اتار کر وہ یہود کو معجزہ و جادو میں تمیز سکھائے اور پھر ان کا امتحان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سہارا لیتے ہیں یا جادو کا۔ اس واقعہ کو قصہ ہاروت و ماروت کہتے ہیں۔ اس واقعہ کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 102 میں ہوا ہے۔ اس کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ دنیا دارالعلوم اور امتحان گاہ ہے۔ یہاں ترقی کا حقدار وہی شخص ہوتا ہے جو محنت اور جدوجہد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص بھی بے عملی کی راہ پر چلتا ہے، ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن پاک نے عمل کی اہمیت کو یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: کسی انسان کے لیے اسی قدر رہے جس قدر اس نے کوشش کی۔ فرد ہو یا قوم، یہ اصول سب کے لیے ہے۔ عمل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، لیکن افراد اور اقوام کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کم ہمتی کی بنا پر عمل سے جی چراتے ہیں اور آسان راہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا کردار یہود بھی پیش کیا۔ قلعہ نے انہیں بہت عروج عطا فرمایا، لیکن جب انہیں زوال نے آ لیا تو انہوں نے بجائے محنت اور قربانی کے جادو اور منتر کا سہارا لیا اور اسے جائز بھی قرار دے دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 102 میں ان کی جادو میں مبتلا ہونے کا ذکر ہوا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور وہ پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت نے بنی اسرائیل میں جادو پر پابندی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کچھ بد فطرت افراد نے اسے پھر سے رواج دے دیا اور انہوں نے اس کے جائز ہونے کی یہ دلیل پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی معاذ اللہ جادو کا عمل رکھتے ہیں اور ان کے وسیع سلطنت بھی اسی کی مرہون منت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بلا آیات ہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ان کی اس الزام کی نفی کی ہے۔ فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے: سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ گویا جادو کرنا ایک کافرانہ فعل ہے، جبکہ ایک نبی تو آتا ہی کفر کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود ہی اس میں ملوث ہو جائے؟ یہود کے جس دور کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت ساری دنیا خصوصاً بابل کی ملکیت میں جادو کا رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے، جس سے سادہ لوگ حیران رہ جاتے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہودی عوام جادو اور معجزہ میں تمیز کھو بیٹھے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں 2 فرشتے نازل کیے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتلائیں اور وہ بآسانی جادو اور معجزہ کے فرق کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ جب وہ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھنے جاتے تو وہ فرشتے انصاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو صرف تمہارے آزمانے کی خاطر بھیجا گیا ہے۔ اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان چلا جائے گا اور تم کافر ہو جاؤ گے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیات میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ کہہ نہ لیتے کہ ہم تو تمہاری آزمائش ہیں۔ ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فرشتوں کا یہود کو جادو سے آگاہ کرنے کا ایک مقصد ان کی آزمائش تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سہارا لیتے ہیں، اور جادو کا اب یہ یہود کی اپنی حیثیت تھی کہ انہوں نے فرشتوں کے اس عمل کو جادو کے جائز ہونے کی دلیل بنا کر پیش کر دیا۔ یہود نے ہاروت و ماروت کی نازل ہونے کا سبب کچھ اور ہی بیان کیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کے مطابق جب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ گئی تھی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ہیں تمہارے خلیفہ جنہیں تو نے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھی انسانی خواہشات دے کر زمین پر بھیجا جائے تو تم بھی ایسا ہی کردار پیش کرو گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کا انتخاب کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو منتخب کیا۔ جب یہ دنیا میں آئے تو وہ زہرا نامی ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور سزا بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ یہاں اب وہ قیامت تک سزا میں مبتلا رہیں گے۔ اس واقعہ سے یہود کے قصے گھڑنے کی ذہنیت خوب آشکارا ہو رہی ہے، ورنہ فرشتوں کی کیا مجال
کہ وہ بارگاہ الہی میں اعتراض کریں۔ جادو کے ذریعے دوسرے کام نکالنے کے علاوہ یہود اس سے میاں بیوی کے تفریق ڈالنے کا گھناؤنا فعل سر انجام دیتے ہیں، جس کی نشاندہی قرآن نے یوں کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: وہ سکھاتے رہتے ان دونوں سے جو وہ منتر جس سے وہ جدائی ڈالتے میاں اور اس کی بیوی میں۔ دنیا دار عمل ہے۔ کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ حقیقی نفع دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری آنے والی نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوش و آباد رکھے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔